شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قادسیہ کے مقام پر جب حق و باطل کا معرکہ شروع ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے باہر نکل جاتے اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے قاصد کا انتظار کرتے۔ جنگ میں فتح ہوتے ہی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تیز رفتار گھڑ سوار کو فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے مدینہ منورہ روانہ کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس گھڑ سوار کو مدینہ منورہ روانہ کیا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناواقف تھا۔ گھڑ سوار جس وقت مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے کسی قاصد کی آمد کا انتظار کر رہے تھے جو انہیں جنگ کی صورتحال سے آگاہ کرتا۔ جس وقت وہ گھڑ سوار دھول اڑاتا ہوا مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دریافت کیا کہ وہ کون ہے۔ اس نے گھوڑا دوڑاتے ہوئے جواب دیا کہ اسے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے گھوڑے کے ساتھ دوڑتے ہوئے پوچھا کہ سعد نے کیا پیغام بھیجا ہے۔ اس گھوڑ سوار نے کہا کہ لشکر اسلام کو فتح ہو گئی اور ایرانی فوج شکست کھا کر میدان جنگ سے بھاگ گئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اس گھڑ سوار کے ساتھ بھاگ رہے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھڑ سوار کے ساتھ شہر کی حدود میں داخل ہوئے تو لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین کہہ کر مخاطب کیا۔ اس گھوڑ سوار نے جب لوگوں کی زبانی سنا تو گھوڑے سے اتر آیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی کا طلبگار ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم مجھے مارکہ کی تفصیل بتاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادسیہ کے میدان میں مسلمانوں کی فتح سے بے حد خوش تھے کیونکہ یہ کامیابی مسلمانوں کو 3 زبردست خونی مارکوں کے بعد ملی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک بوڑھی نابینا عورت مدینہ منورہ کے نواح میں رہتی تھی۔ وہ بوڑھی نابینا عورت اس قدر کمزور تھی کہ گھر کے معمولی کام کاج بھی نہ کر سکتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بوڑھی نابینا عورت کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے سوچا کہ وہ جا کر اس بوڑھی نابینا عورت کے گھر کا کام کاج کرائیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بوڑھیا کے گھر پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس نابینا بوڑھیا کے گھر کی صفائی ہوئی تھی، گھر میں پانی بھی بھرا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھی نابینا عورت سے دریافت کیا تو اس نے کہا مجھے معلوم نہیں، کوئی شخص صبح سویرے آتا ہے اور میرے گھر کی صفائی کرتا ہے، پانی بھرتا ہے اور مجھے کھانا کھلا کر چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نابینا بوڑھیا کی بات سننے کے بعد ارادہ کیا کہ وہ اگلے روز الصبح آئیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کون شخص ہے جو اس نابینا بوڑھیا کے گھر کے کام کاج کرتا ہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے روز نماز فجر کے بعد آئے تو وہ شخص اس نابینا بوڑھیا کے گھر کی صفائی اور پانی بھر کے جا چکا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ اب میں اگلے روز نماز فجر سے بھی پہلے آؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہ شخص کون ہے۔ اگلے روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر سے قبل اس نابینا بوڑھیا کے گھر آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نابینا بوڑھیا کے گھر کی صفائی کر رہے ہیں۔ صفائی کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی بھرا اور پھر اس نابینا بوڑھیا کو کھانا کھلایا اور چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا اللہ کی قسم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جانا ممکن نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے خلافت کا مفہوم ایک بڑھیا نے سمجھایا تھا۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا جب میں بیت المقدس کی فتح سے واپس آ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں خیموں اور ڈیروں میں رہنے والے لوگوں کے پاس جاؤں اور ان سے پوچھوں کہ کیا وہ اپنے خلیفہ سے مطمئن ہیں۔ تو ایک خیمہ کے پاس چلے گئے۔ اس وقت 2 اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ وہاں ایک بوڑھیا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس سے پوچھا کہ بتائیں امیر المومنین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟
کیا آپ اس سے خوش ہیں؟ کہنے لگی، اللہ ان کا بھلا نہ کرے، سنا ہے بیت المقدس سے واپس آ گئے ہیں۔ آپ نے پوچھا، آپ امیر المومنین سے خوش کیوں نہیں ہیں؟ کہنے لگی، مجھے بیت المال سے میرا حصہ نہیں ملتا۔ آپ نے فرمایا، آپ یہاں اتنی دور رہتی ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں رہتے ہیں، تو انہیں کیسے پتہ چلے کہ آپ کو حصہ ملا ہے یا نہیں؟ یا تو آپ ان سے ملیں اور اپنی شکایت کریں، ورنہ ان سے ناراض ہونے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ تو اس بڑھیا نے کہا، اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کے متعلق جان نہیں سکتا تھا تو پھر وہ خلیفہ کیوں بن گیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑھیا کو اس کا تمام پچھلا حصہ دلایا، اسے راضی کیا اور ایک تحریر لکھ کر اس پر اس بڑھیا سے دستخط کروائے کہ میں امیر المومنین سے راضی ہوں، اور موجود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس پر بطور گواہ دستخط کروائے۔